اردو 6 چھٹی جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شور انڈیکس میں ڈفرینٹ ٹاپکس دیے ہوئے ہیں اور ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یوم آزادی کی. ٹھیک ہے، اور اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ چیپٹر ریڈنگ کر رہی ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوم آزادی کے دن ہم کیا کرتے ہیں. سبق کا نام ہے یوم آزادی. پاکستان ہمارا وطن ہے. یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. اس دن کو ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. یہ ہم نے زیب لگا دیا. یہ ہمارا قومی تہوار ہے. کسی خوشی کے مبارک دن کو تہوار کہتے ہیں. یوم آزادی پر پورے ملک میں عام کاروبار بند رہتا ہے. اسکولوں، کالجوں اور دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے. سب لوگ مل کر خوشیاں مناتے ہیں. دنیا کی سبھی قومیں اپنے طور پر اپنے قومی دن کو تہوار کے طور پر شاندار طریقے سے مناتی ہیں. ہم بھی اپنے وطن کے قومی دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اسی لیے کہ یہ دن بڑا تاریخ ساز ہے. یہ ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور پاکستان کا تحفہ لے کر آیا تھا. ہر سال 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے. یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاریاں کئی روز پہلے شروع کر دی جاتی ہیں. کہیں لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہیں تو کہیں قومی پرچم تیار کیے جا رہے ہیں. عمارتوں پر روشنی کی خاطر برقی قمقمے لٹکائے جا رہے ہیں. شہر ہو یا گاؤں، آزادی منانے کے لیے ہر جگہ بھرپور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. سب جگہ ایک ہی انداز کا جوش ہوتا ہے. 14 اگست، یہاں پہ یہ سلیش لائن جو ہے یہ ایڈیشنل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہٹا دیں گے آپ. 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے ہوتا ہے. اس کے سبزہ زار میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں. اس کے ساتھ ہی قومی ترانے کی دھن پیش کی جاتی ہے. تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی. تلاوت قرآن پاک کے نیچے زیر آ جائے گا. نعت خوانی کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں. اس کے بعد زرق برق لباس پہنے ننھے منھے بچے قومی نغمے اور ٹیبلو پیش کرتے ہیں. یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جاتی ہے. ریڈیو پر اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال نشر کیا جاتا ہے. ناشتہ کر کے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس تقریب کو بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں. اب ریڈیو کا یوز نہیں ہوتا ہے، شاید ہی بہت کم جگہوں پہ ہو رہا ہو، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، ٹیبلیٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں. اور یہ شور کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو یقیناً. اس سے اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو کہ بھئی کس طرح بچے دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. کوئی مریض ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے. بچوں کو اپنے شغل سے ہی فرصت نہیں ہوتی اور اس طرح کی دیکھیں آپ کے آلۂ بدتمیزی کا استعمال کیا جاتا ہے. میں نے آج کے دن کے لیے اسی لیے یوم آزادی کا ٹاپک رکھا تھا تاکہ میں آپ لوگوں سے یہ چیپٹر شیئر کروں اور آوازیں اسی طرح آتی رہیں گی، بیر اپ کرنا پڑے گا. کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح اور لاہور میں علامہ محمد اقبال کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں اور قوم کے ان عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ
وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی و کامرانی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں فوجی گارڈز کی تبدیلی کا منظر بھی قابل دید ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب ہمارے اسکاؤٹس خوشنما وردیاں پہنے، قومی پرچم اور مختلف بینر لیے قطار در قطار فوجی انداز میں باوقار انداز سے مارچ کرتے ہیں تو یہ منظر خوش کن ہوتا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے اور تالیاں بجا کر خوب داد دیتے ہیں۔ اس تقریب کے ساتھ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر اور ضلعوں میں ضلعی سطح پر رنگا رنگ تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے سب چہرے روشن اور جسم توانا ہوتے ہیں۔ طلباء و طالبات کے پی ٹی شوز کھیلوں کے مقابلے کھیلوں کے مقابلے، کشتیاں، ملاکھڑے، گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بعض ادارے کلچرل شو منعقد کراتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں دلہن کی طرح سجائی جاتی ہیں۔ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے ہٹنے کو قطعی جی نہیں چاہتا۔ لوگ رات گئے تک گھومتے پھرتے اور آزادی کی تقریب سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس دن کیونکہ ہم آج کا ذکر کریں تو اس دن اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اسی دن ہم نے اپنے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو اس مقدس سرزمین پر ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا اور ہم ایک باعزت قوم کی حیثیت سے آزاد قوموں کی صف میں کھڑے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دیں اور بڑے دکھ جھیلے، تب کہیں جا کر ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اب کیوں نہ اس دن کو آزادی کے تہوار کے طور پر منا کر ہم اپنے آپ کو ایک باوقار قوم کے طور پر پیش کریں۔ آزادی کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے دن رات انتھک محنت کریں گے اور اپنے بزرگوں کے اس دیے کو بھرپور روشن رکھیں گے اور یہ جو حرکتیں چل رہی ہیں یہ نہیں کریں گے۔ جو پیچھے سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا، اور مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے خیال کرنا پڑتا ہے۔